اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے۔ مفتی اکمل مدنی صاحب نے اپنے ابتدائی جواب کے سرنامے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سی چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے، اب بہت سی چیزیں زحمت بھی بن جاتی ہیں، مثال کے طور پر گرمی ہے، سردی ہے، یا یہ بارش کا ایک سلسلہ ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ پہلے تو ایک بات یہ اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہوں، خطاؤں، بدعقیدگی کے باوجود بظاہر اس کو انعام دے رہا ہے، جیسے دنیا میں عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سیٹ نے ساری زندگی حرام کام کیا اور حرام کمایا، جب فوت ہونے لگا تو ہچکی لی اور گئے حضرت دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بدکار آدمی تھا، اتنی آسان موت آئی۔ تو اس میں بنیادی طور پر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو انعامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ قہر ہے۔ اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات غافل کو بہت زیادہ دے دیتا ہے اور اپنی رحمت اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، تائید غیبی ہٹا لیتا ہے، تو وہ گناہوں پر جری اور دلیر ہو جاتا ہے اور اس کو توبہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ اس اللہ کا قہر ہوتا ہے، تو اس کو پہچاننا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عالم دین ہے، میرے آقا سید الانبیاء اور سید المتقین سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پے در پہ متوجہ رہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی دیکھ لیں اور 10 سالہ مدنی زندگی، وہاں پر بھی بظاہر سکون نہیں، اور یہاں بھی 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل ہے۔ تو اب اگر آپ کی طرف کوئی آزمائش متوجہ ہوتی ہے جو نیک پرہیزگار ہے، تو علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ اور سرکار تو معصوم ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اگر کوئی ہوتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ہوں، حضرت جیسے مثلا کوئی نیک ہیں اور ان کی طرف کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش متوجہ ہوتی ہے اور وہ صبر کریں، اگر فرض کر لیں کہ کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہو نا، وہ رحمت محسوس ہوتی ہے، جو طبیعت کے موافق نہ ہو وہ زحمت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس زحمت میں بھی پہلو رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ بعض اوقات بیوی بڑی طوفانی مل جاتی ہے، زبان کی تو ویسی بعض بہنیں بھائی ناراض نہ ہو، ہماری بہنیں مرد بھی کم نہیں ہے، یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا وقت ذہنی سکون ملے، ان کی طبیعتیں قرار میں آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب مرد ہیں نا تو مردوں کی فیور کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات مرد کو صبر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اب وہ سمجھتا ہے یار اتنی بڑی زحمت میرے اوپر آ گئی ہے یہ، لیکن اس میں رحمت کا پہلو کیا ہے کہ وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، میں نے کتاب میں یہی پڑھا، کوئی ملنے کے لیے آیا گھر پر تو حضرت نہیں تھے، تو زوجہ نے بڑی تلخی کے ساتھ اس آدمی سے گفتگو کی کہ جاؤ باہر ہوں گے دیکھو۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یار حضرت کی زوجہ، وہ جنگل کی طرف نکل گیا تو دیکھا حضرت ایک شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور ماشاءاللہ یہ کرامت، اور وہاں تو فرمایا کہ اس پہ صبر نہ کروں تو ایسی کرامات کیسے حاصل؟ تو اب یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بڑا بدتمیز قسم کا ہوتا ہے، بد تہذیب ہوتا ہے، بات بات پہ گالی، ہاتھ چھوڑ دینا، وہ کہتی ہیں اللہ تو نے کس آزمائش میں کر دیا، اور واقعی رات دن یہی مصیبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ساس کی شکل میں ایک طوفان آتا ہے، اور بعض اوقات بہو جس نے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فریش ترکیبیں سیکھی ہوتی ہیں، وہ اولڈ ساس کے ساتھ وہ ترکیبیں آزما کے اس کو ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، موت آ جائے، کم وقت کو میرا زندگی حرام کر رکھی ہے۔ لیکن یہ جو زحمت بظاہر زحمت نظر آ رہی ہے، اس میں بھی ایک پہلو رحمت یہ ہے کہ صبر کریں گے تو ٹھیک ہے۔ ایسی تنگ دستی دیکھیں بظاہر زحمت، لیکن صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو، ایک روایت کے مطابق غریب لوگ جو ہیں امیروں سے 40 سال پہلے داخل جنت ہوں گے، اور ایک روایت میں کہ اللہ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو میرے بھائی بہن اس وقت مجھے سن رہے ہیں، کوئی بیمار ہے تسلسل سے، کوئی دغدغے کے شکار ہے، کوئی پریشان ہے، صبر کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بروز قیامت دنیا میں آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا، تو جو عافیت میں رہے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور اس پر صبر کر کے ہم بھی یہ انعام پالیں۔ اس لیے ہمیں یاد رکھیے اللہ ظالم نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ کسی آزمائش کو آپ کی میری طرف متوجہ کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا قہر ہے، وہ بھی ایک اللہ کی رحمت کا انداز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اچھا
پیغام بھی ہے ایک اور جواب بھی ہے کہ ہمارے روزمرہ معمولات زندگی میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس پہ صبر کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت یقیناً ہمارا انتظار کر رہی ہوگی اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، چونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک